یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ حج کا پہلا مرحلہ جو ہے حج تمتع کا، یہ عمرہ تھا، یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے حج کا۔ یہ 8 ذی الحج تک جتنے بھی دن آپ کے پاس ہیں، آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے لباس میں رہیں، آپ پہ کوئی کسی قسم کے احرام کی پابندی نہیں ہے۔ جو آپ کے لیے جو بھی جائز امور ہیں ان کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو 8 ذی الحج کو صبح فجر کی نماز کے بعد، مسنون یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم حج کے لیے احرام باندھتے، فجر حرم میں یا کہیں بھی پڑھتے مکے میں، اور اس کے بعد احرام باندھ کے پھر آپ جب روشنی ہوتی تو آپ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو معلم ہیں یا سعودی حکومت کے کارندے، وہ اپنی مجبوریوں کے تحت حجاج کو رات کو ہی مینا میں لے جاتے ہیں۔ اس میں جو لوگ نئے حجاج ہیں ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنے آپ جا کے مینا میں اپنا خیمہ ڈھونڈ سکیں، اس لیے انہیں ان کی پابندی کا احترام کرتے ہوئے جس وقت وہ آپ کو گاڑی لے کے آئیں اور آپ کو لے جانا چاہے آپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ یہاں بھی آپ اپنے ہوٹل میں غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد جس طرح آپ نے لاہور سے جاتے ہوئے احرام کی چادریں باندھ لی تھی یا خواتین نے احرام کا لباس پہن لیا تھا، اسی طرح آپ احرام کا لباس پہن لیں، لیکن اس کی نیت 8 ذی الحج کو فجر کے بعد آپ نے اس وقت کرنی ہے کہ اللہم لبیک بحج، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے۔ پھر آپ نے یہ تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے۔ اب یہ 8 ذی الحج کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے، اپنے اپنے خیمے میں رہیں، اس میں کوئی ایکسٹرا کام نہیں۔ آپ نے 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی صبح فجر۔ تو ان نمازوں کو کیسے ادا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اہل مکہ کو بھی حکم دیا کہ وہ یہاں پہ قصر نماز پڑھیں۔ کچھ ہمارے بھائی یہاں پوری نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ پوری نماز پڑھی تھی۔ پہلی بات تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، محدثین اسے صحیح قرار نہیں دیتے۔ اگر اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹیز مکے میں بھی تھی، اس لیے آپ نے پڑھی۔ تو بہرحال وہاں جو امام ہے مقامی وہ بھی مسجد خیف، 2 مسجدیں ہیں مینا کے اندر، ایک مسجد ابن عبد البر ہے، اسے مسجد کویتیاں کہتے ہیں، جو مرکزی مسجد ہے وہ مسجد خیف ہے، اس میں مقامی امام ہے، وہ بھی ان دنوں نماز قصر پڑھاتے ہیں۔ تو نبی کریم کی سنت یہ ہے کہ مینا کے اندر آپ نمازوں کو قصر ادا فرماتے ہیں۔ ظہر، عصر یہ دونوں قصر کریں گے، مغرب 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، عشاء 4 رکعتیں اور 7 وتر پڑھیں گے، اور فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں نماز کے ساتھ ضرور ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر بالفرض آپ کو 9 اور 8 کی رات کو یہاں سے عرفات لے جائیں تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہوگا، پھر آپ فجر کی نماز عرفات میں جا کے ادا کریں گے۔ تو یہاں پہ ایکسٹرا 8 تاریخ کو کوئی کام نہیں، آپ چلتے پھرتے آتے جاتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے رہنا ہے۔ خواتین ہیں، عمومی طور پہ ہوتا ہے
کہ خیموں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتی ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت کرتی ہیں. چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، یہ بہت اہم دن ہیں. یہ حج کے 5 دن بڑے عظیم دن ہیں، ان میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے. تو یہاں اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی آپ کے دل میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھیں. یہ ساری باتیں وہ ذکر میں ہی شامل ہیں، یہ ہم کرتے رہیں. 9 ذی الحج کو پھر ہم یہاں سے عرفات میں، یہ مینا کے خیمے ہیں، اس میں بعض وی آئی پی ہیں، اس میں الگ الگ میٹرس ہوتے ہیں، بعض جو اکانومی ہیں ان میں اس طرح سارا کلین کے اوپر یہ سرانے پڑے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس میں بہرحال یہ دن گزارنے ہوتے ہیں. تو پھر یہاں سے مینا سے 9 ذی الحج کو عرفات میں جانا ہے. یہ عرفات وہ میدان ہے جس کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ یہ وہی میدان ہے جہاں قیامت میدان محشر قائم ہوگا، لیکن چونکہ اس کی کوئی خاص سند نہیں ہے، لیکن یہ میدان محشر کی طرح ہی ایک میدان ہوتا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں. 9 ذی الحج کو اس میں یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ یہ یاد رکھیں، یہ ایک پول لگا ہوگا تقریباً 50-60 فٹ اوپر، اس میں یہ لکھا ہوگا نہایت العرفات، بدایت العرفات. بدایت العرفات یعنی یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے. یہ اندر کی طرف یہ ہوگا آپ کو ہر حالت میں ان پولز کے اندر رہنا ہے. جو شخص باہر رہا عرفات کے اندر، اگر اس نے نہیں قدم رکھا تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو عرفات کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہے، اور اس کے بعد آپ جب سورج نصف النہار کے قریب آیا تو آپ عرفات کے اندر پہلے وادی ارنا میں رہے، پھر عرفات کے اندر داخل ہو گئے. چونکہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں، ہمیں اپنے خیموں میں ہی پہنچ جانا چاہیے. تو پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو پہلے جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس طرح ایک خطبہ دیا جاتا ہے، اسے خطبہ حج کہتے ہیں. اگر ممکن ہے تو اس مسجد نمرہ، نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں، یہاں پہ ایک مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں. اگر ممکن ہے تو آپ وہاں چلے جائیں، اگر ممکن نہیں ہے یہ مسجد نمرہ ہے. اگر ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ مسجد میں سب لوگ نہیں، کوئی باہر ہوتے ہیں کوئی اندر ہوتے ہیں، تو جہاں آپ کو اگر ممکن ہے تو وہاں، وگرنہ آج کل معلموں نے اپنے اپنے خیمے میں LCD لگائی ہوتی ہیں جہاں وہ خطبہ حج سنا جا سکتا ہے. تو یہ خطبہ حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی، اور عصر کی نماز کو اکٹھا پڑھا، جمعاً و قصراً، جمع بھی کیا اور قصر بھی کیا. یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ ہمارے بھائی یہاں پہ ظہر کو ظہر کے وقت پوری پڑھتے ہیں، عصر کو عصر کے وقت پوری پڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے یہ تعویل کرتے ہیں کہ نبی کریم مسافر تھے، ہم مسافر نہیں ہیں. نہیں میرے بھائی، مسافر غیر مسافر کی بات نہیں ہے. یہاں سفر کی وجہ سے قصر نہیں کی جاتی، یہ رسول اللہ کا حکم سمجھ کے کی جاتی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں نبی کریم کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اپنی تعویلات یا اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قصر کی اور کیوں کٹھی کر کے پڑھی؟ کیونکہ یہ دن ایسا ہے جو دعاؤں کا دن ہے، جہاں انسان کثرت کے ساتھ دعائیں کرے. اللہ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 نبیوں نے یہاں عرفات میں قیام کیا، اور سب کی دعا یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میدان میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ نبی کریم اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کے اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کر کے کہا، میں یہاں کھڑا ہوں، جو جہاں ہے وہیں پہ وہ وقوف کرے اور اللہ سے دعائیں کرے۔ بعض لوگ وقوف سے مراد کھڑے ہونا ہی تصور کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ کے اپنے خیمے کے اندر بھی دعائیں کرے تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ پھر شام مغرب کی اذان تک، غروب ہونے، سورج کے غروب ہونے تک انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں اس دوران دوپہر کا کھانا آپ کو آپ کا معلم دے گا، لیکن آپ جو بھی وقت ملے سونے کے بجائے، گفتگو کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کے معاملات کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں، کیونکہ اس وقت جو حالات ہمارے ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اپنے لیے معافی کی درخواست کریں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ نے ہمیں معافی دے دی تو ہم دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں بھی ہم معافی نہ لے سکے تو یہ اتنی محنت اور تھکن کے باوجود ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب یہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس دعا کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کھڑے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ میرا اپنا تصور ہے، اور یاد رکھیں آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جیسے جیسے یہ دن غروب ہوتا ہے، غروب کی طرف بڑھتا ہے، انسان کا دل بھی ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پوری زندگی کی پکچر اس کے ذہن میں چلتی ہے، اسے اپنی خطاؤں کا احساس ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پتھر دل یہاں رو پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کے منتیں کرتے، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ہمارے نصیب میں کر دے کہ ہم اللہ سے کچھ لے لیں۔ تو دعائیں مانگتے مانگتے جب سارا دن گزر گیا ہوگا، جب دن کا اختتام ہوا ہوگا، تو نبی کریم نے یہ دعا مانگی، اللہ سے کہتے ہیں، اللہم انک تعلم و ترا مکانی و تسمع کلامی و تعلم سری و علانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألك مسألة المسکین وابتهل إليك ابتحال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر من خضعت لك ركبته وفازت لك عیناه ونهل لك جسده ورغم لك أنفه رب لا تجعلني بدعاء ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما یا خیر المسئولین یا خیر الموتین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے ایسے کلمات شاید زندگی میں کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، انک تعلم و ترا مکانی، تو جانتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، و تسمع کلامی، میری بات کو سن رہا ہے، و تعلم سری و علانیتی، اے اللہ تو میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے، ولا یخفی علیک شیء من امری، اے اللہ میری زندگی کا کوئی بھی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، انا البائس الفقیر، ایک بھوکے فقیر کی طرح تیری منت کرتا ہوں، المستغیث، جو تجھ سے مدد طلب کرتا ہے، المستجیر، جو کچھ کیا ہے اس کی اجرت مانگتا ہے، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنی ہر خطا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین، اے اللہ اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح اس مسکین سوال کرتا ہے، وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل، اے اللہ اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جس طرح ایک ذلیل گناہگار گڑ گڑاتا ہے، وادعوک دعاء الخائف الضریر،
اے اللہ اس طرح کر رہتا ہوں جس طرح ایک زخمی اپنے زخموں کی وجہ سے کر رہتا ہے. وَابْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ وَادْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَكْبَتُهُ. اے اللہ کھڑے کھڑے کمر جھک گئی. وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ انکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وَنَحِلَ لَكَ جَسَدُهُ تیرے خوف سے جسم کانپ رہا ہے. وَرَقِمَ لَكَ أَنفُهُ اے اللہ ناک بہ رہی ہے رو رو کے. رب لا تجعلنی بدعاء ربی شقیا اے اللہ یہاں سے مجھے نامراد نہ لٹانا. وَقُمْ بِي رؤوف الرحیم اے اللہ تجھ سے ایسا درگزر کرنے والا مہربان کوئی نہیں ہے. یا خیر المسئولین اے وہ بہترین ذات پاک جس سے سوال کیا جا سکتا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یا خیر المعطین اے وہ بہترین ذات پاک جو کسی کو کچھ عطا کر سکتی ہے مجھے بھی دے دے. یا ارحم الراحمین اے دونوں جہانوں میں رحم کرنے والے اللہ اپنے بندے محمد پر رحم کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں پھر اس کے بعد مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے. یہاں مغرب کی اذان نہیں ہوتی. ایک گولا پھٹتا ہے سب کو حکم ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. یہاں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر سب لوگ نکل کے منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں. آپ کو منا میں بھی خیمہ ملے گا اور عرفات میں بھی خیمے کے اندر, لیکن یہاں نیلی چھت کے زمین کے اوپر آپ لیٹیں گے جا کے. یہاں پہنچ کے مزدلفے میں مغرب اور عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی پڑھتے. 3 رکعتیں مغرب کی, 2 عشاء کی اور 1 وتر. اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. آپ آرام کی نیند سو گئے. میرے عزیز بھائیو آپ مخملی بستروں پہ اللہ نے آپ کو بڑی سہولتیں دی. آپ اپنے گھروں میں بڑے آرام دہ بستروں پہ آرام دہ کمروں میں ایئر کنڈیشن میں سوتے ہوں گے, لیکن عرفات کی معافی کے بعد اس رات پہ زمین پہ لیٹے ہوئے جو نیند آئے گی آپ کو زندگی میں کبھی اتنا سکون کبھی نہیں ملا ہوگا. جتنا آپ کو اطمینان یہاں پہ ملے گا شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پایا ہوگا. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کے گزاری, صبح فجر کی نماز پڑھی. پھر یہاں ایک جگہ ہے مشعر حرام, وہاں مسجد مشعر حرام ہے. اگر ممکن ہے وہاں, وگرنہ جہاں آپ ہیں وہیں پہ آپ اللہ کا ذکر کریں. جب سورج طلوع ہو تو پھر مینا کی طرف چل پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہ خواتین و مرد جو بیمار ہوں ان کے لیے یہاں ٹھہرنا ممکن نہ ہو, نبی کریم کی بعض ازواج نے آ کے یہاں سے اجازت طلب کی اور نبی کریم نے انہیں رات ہی اجازت دے دی, وہ رات کو ہی مینا میں چلی گئی. تو ایسی خواتین اور مرد جن کے لیے ممکن نہیں یہاں رہنا وہ جا سکتی ہیں, جن کے لیے ممکن ہے انہیں رات کو یہاں گزارنا ہوگا. اور اب آپ نے رات کو یہاں مزدلفے سے ہر بندے نے 70 کنکریاں چنے کے دانے سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اور مسر کے دانے سے چھوٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کے درمیان 70 کنکریاں ہر حاجی جو ہے اسے اپنے پاس جمع کر لینی چاہیے. پھر اگلے دن, اس دن چونکہ اگلا دن ایک مشکل دن ہے اس لیے اس رات کو آرام کی نیند سو کے گزارنا چاہیے اگلے دن کی مشقتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. اگلا دن ہے 10 ذی الحج کا. 10 ذی الحج کو صبح اپنے مینا کی طرف جانا ہے. 4 کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام جمرات کو لائیں گے. یہ کمپلیٹ 3 جمرات لگائیں. یہ 3 اکٹھے نہیں آئیں گے جی. چلیں یہ جو ہے نا یہ ان کے نیچے جہاں جہاں یہ چھتریاں ان کے نیچے جمرات ہیں. ادھر مینا کا میدان ہے, ان جمرات ادھر ہیں. تو پہلے دن آپ نے سب سے پہلے یہ پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے, اسے کہتے ہیں جمرہ صغرا. یہ دوسرا ہے اسے کہتے ہیں جمرہ وسطی,
درمیانہ جمرہ. یہ تیسرا ہے جمرہ عقبہ. یہ عقبہ گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے لوگوں نے آ کے آپ سے بیعت کی تھی. یہ عقبہ گھاٹی کے پاس ہے. جمرہ کبریٰ بھی اسے کہتے ہیں. یہ تیسرا ہے. اس کو بھی چھوڑ دینا ہے, اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. اس کو آ کے 7 کنکریاں مارنی ہیں. جب آپ نے یہاں آنا ہے تو آپ کا تلبیہ ختم ہو جائے گا. جو 8 ذی الحج کو صبح آپ نے شروع کیا تھا, یہاں آ کے آپ کا تلبیہ ختم ہے. اس کے بعد تکبیرات شروع ہو جائیں گی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہاں 7 کنکریاں. یہ اتنی بڑی دیوار ہے. آپ نے اس کے بائیں جانب آنا ہے, دائیں جانب سے نہیں. بائیں جانب آ کے یہاں پہ کنکریاں مارنی ہے, اور ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. جوتے اور اینٹیں مارتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے. اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی خود بھی کی جا سکتی ہے. قربانی میں اپنا قائم مقام کسی کو بھی بنا جا سکتا ہے. نبی کریم نے دونوں کام کیے. آپ نے 100 اونٹ قربانی کیے, اس میں سے 63 کو آپ نے خود قربان کیا, اور باقی میں آپ نے اپنا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. 63 آپ نے خود کیے, اور باقی 37 جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی طرف سے کیے. اس طرح آپ خود بھی قربانی کر سکتے ہیں, اپنا قائم مقام کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. سعودی حکومت, وہاں ایک بینک ہے الراجی بینک. الراجی بینک کا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں. ان کا بہت بڑا سلاٹر ہاؤس ہے. یہ آپ اپنی قربانی کے پیسے جمع کرائیں گے, آپ کو رسید دیں گے, اس پہ وقت دے دیں گے کہ فلاں وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو آپ جو ہیں اطمینان اس معاملے میں کریں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو گئی. آپ اس وقت خواتین ہیں تو اپنے بال ایک چٹیا ایک پپورے کے برابر کاٹیں. مرد ہیں تو اپنی ٹنڈ کروا لیں. ایک دوسرے کی بھی کر سکتے ہیں, اور کسی سے معاوضے پہ بھی اپنی ٹنڈ کروا سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے اپنا لباس تبدیل کر کے پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ جانا ہے. اس بیت اللہ میں جا کے طواف کرنا ہے. اسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. یہ بھی ایک حج کے ارکان میں سے رکن ہے. یہ 10 تاریخ کو ہی. پہلا کام کیا تھا؟ کنکریاں مارنی. دوسرا کام کیا تھا؟ قربانی کرنی. پھر ٹنڈ کروا کے کپڑے تبدیل کرنے. اور چوتھا کام بیت اللہ کا طواف. اب یہاں پہ آپ نے احرام باندھ کے نہیں, اپنے لباس میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ طواف قدوم کی طرح یہاں رمل نہیں کرنا, یہ نارملی طواف کرنا ہے, 7 چکر لگانے ہیں. اور صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے. لیکن یہاں یاد رکھیں کہ وہ مرد اور خواتین جو بیمار ہیں یا ضعیف ہیں, ان کے لیے 10 تاریخ کو آنا ممکن نہیں, تو یہ اپنے خیموں میں ہی رہیں. لیکن اپنے احرام نہیں بدلیں گے, یہ احرام کی حالت میں ہی رہیں گے. پھر 11 کو کر لیں, 12 کو کر لیں, 13 کو کر لیں, 14 کو کسی بھی دن جا کے جب فارغ ہو کے جائیں تو پھر طواف افاضہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیں. لیکن جسے اللہ نے ہمت دی ہے, جو تندرست ہے, اسے چاہیے کہ وہ 10 ذی الحج کو جا کے طواف افاضہ کر کے رات کو واپس منا میں آنا لازم ہے. یہ 10 تاریخ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں, اس میں جو 4 کام کیے جاتے ہیں ان کی ترتیب تو یہ ہے کہ کنکریاں مارنی, قربانی کرنی, ٹنڈ کروا کے کپڑے تبدیل کرنے, اور طواف افاضے کرنا. اگر کوئی کام انسان آگے پیچھے کر لیتا ہے تو نبی کریم کے پاس اس دن جو بھی شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کنکریاں نہیں ماری, میں تو پہلے طواف کرنے چلا گیا. آپ نے فرمایا فلا حرج,
ایک نے کہا میں نے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نے کہا جی میں نے پہلے ٹینڈ کروا لی، کپڑے بدل لی، آپ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بھی کام آگے پیچھے اس دن ہو جائے تو نبی کریم نے ہر شخص کو یہی جواب مرحمت فرمایا کہ فلا حرج، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ 9 ذی الحج 10 ذی الحج، یہ جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، لیکن حجاج کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ انہوں نے یہ 4 کام کرنے ہیں: جمرہ کبریٰ کو 7 کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، اگر قربانی جمع کروا دی ہے تو وہ خود ہی ہو جائے گی، ٹنڈ کروا کے چاہے اپنے کمرے میں جا کے یہ سب کچھ کر لیں، اپنا لباس تبدیل کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں، پھر طواف افاضہ کر کے رات کو واپس آنا لازم ہے۔ اگر انسان کو یہ دیر ہو جائے اور اس کے لیے جا کے واپس آنا ناممکن ہو تو وہ اگلے دن پہ ڈال دے، وہ اس رات کو باہر نہ رہے، کیونکہ ان راتوں کو مینا میں رہنا لازم ہے۔ اب یہ 10 ذی الحج کو آپ نے 4 کام کر لیے، اب 11 ذی الحج آ گیا۔ 11 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد، جب دوپہر کو سورج نصف النہار سے ڈلتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ان جمرات پہ آنا ہے۔ یہ پہلا جمرہ ہے، یہ 4 منزلیں ہیں۔ آپ جہاں جہاں سے آئیں گے، سعودی حکومت نے آپ کے لیے رستے متعین کیے ہیں، وہ ان کی آپ پہلی منزل پہ آتے ہیں، دوسری پہ آتے ہیں، تیسری پہ آتے ہیں یا چوتھی پہ، لیکن آپ جہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے واپس نہیں پلٹ سکتے۔ آپ وہاں سے جمرات سے واپس جب پلٹیں گے تو آپ کے لیے مخصوص رستہ ہوگا، اسی رستے سے آپ کو واپس آنا ہوگا۔ اب یہاں آپ نے ان تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ خود بھی مار سکتے ہیں، اگر بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں تو اپنی جگہ پہ دوسرے کو بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ پہلے جا کے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں پہلے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مارنے کے بعد پھر پیچھے پلٹ آنا ہے۔ آپ پیچھے پلٹ کے یہاں آئیں گے تو یہاں سے یہ جمرات ہیں، اس طرف بیت اللہ کا رخ ہوگا، وہاں ایک تیر کا نشان بنا ہوگا، اتجاہ القبلہ، قبلے کا رخ اس طرف ہے۔ آپ نے اپنا رخ قبلے کی جانب کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ نبی کریم پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگا کرتے تھے ہٹ کے پیچھے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، یہ دوسرا جمرہ آئے گا، اسے جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پھر پیچھے ہٹ کے آ کے اسی طرح وہاں بھی ایک تیر کا ایرو کا نشان ہوگا، اور اس نشان کی سمت آپ نے اپنا رخ کر کے وہاں بھی کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگ کے جب فارغ ہوں تو پھر اس کے بعد آپ نے تیسرے پہ جانا ہے، اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس کو بھی 7 کنکریاں مارنی ہے، لیکن یہاں پھر پیچھے ہٹ کے دعا نہیں کرنی، یہاں سے پلٹ کے آپ نے واپس اپنے خیموں کی طرف آ جانا ہے۔ اور اس دن آپ کو ان 7 اور 7 21 کنکریوں کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے دن ہے، اپنے خیموں میں بیٹھ کے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وقت پہ جو آپ کے ساتھ معاملات آپ کے معلم کے ہیں، کھانا ہے تو وہ دیں گے، نہیں ہے تو آپ نے خود لینا ہے، تو آپ وقت پہ اپنے اپنے وقت پہ آپ نمازیں پڑھیں گے۔ اگر اس دوران جمعہ آ جاتا ہے تو حجاج کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ حرم کے جمعے کو پانے کے لیے مینا سے جمعہ پڑھنے کے لیے حرم چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو باوجود اس بات کے کہ جمعے کا دن تھا، آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا۔ میں جب 2016 میں گیا تو غالباً 11 ذی الحج کو جمعہ آیا، ہمارے خیمے میں جتنے لوگ تھے کہنے لگے کہ یہاں آپ اپنا خطبہ دیں، جمعہ کرا لیں۔ ہمارے خیمے میں مسجد خیف کی آواز آتی تھی۔ میں نے کہا حجاج سے الجھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر آدمی اپنی ایک سوچ لے کے جاتا ہے۔ میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا یہ مسجد خیف ہے، اگر انہوں نے خطبہ دیا جمعہ پڑھایا تو میں بھی پڑھاؤں گا، اگر انہوں نے نہ پڑھایا تو وہ مقامی ہے تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟
تو اللہ کی شان، تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان ہوئی، پھر اسی وقت انہوں نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا دی، خطبہ نہ ہوا، تو اللہ کا شکر ہے ساتھیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. لیکن عمومی طور پہ یہاں ساتھی بڑا الجھتے ہیں، آپ نے الجھنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص نہیں آپ کی مانتا تو اس کی مرضی ہے، آپ منوانا نہیں ہے یا الجھنا نہیں ہے، مناظرہ مجادلہ نہیں ہے، آپ اپنا معاملہ کریں. اگر وہ نہیں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا تو اللہ اسے خوش رکھے. اس لیے آپ اس معاملے میں قطعاً الجھاؤ پیدا نہ فرمائیں. تو جمعہ بھی آ جائے تو جمعہ نہیں، ظہر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. تو وہاں مینا کے اندر ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کے وقت، عشاء کو عشاء کے وقت قصر پڑھنا ہے. اسی طرح آگے فجر. 12 ذی الحج، 12 ذی الحج کو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. جمرات لائیں بھائی جان. جی، آپ نے پھر 12 ذی الحج کو جانا ہے. یہ پہلے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر پیچھے ہٹ کے دعا مانگنی ہے، پھر دوسرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پیچھے ہٹ کے دعا کرنی ہے، اور پھر اس کو کنکریاں مار کے واپس پلٹ آنا ہے. اب یہ 12 ذی الحج کو اللہ نے اجازت دی ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر 2 دن کے بعد جلدی کرتا ہوا کوئی واپس آ جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، یہ اس کا حج مکمل ہے. ومن تاخر، جو 13 تک رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تک رہے. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ 90% حاجی 12 تاریخ کو آ جاتے، صرف 10% لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں. تو اگر آپ بھی جلدی کرتے ہوئے تشریف لے آتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کنکریاں مارنے کے بعد فوراً یہاں سے نکل جائیں. اگر 12 ذی الحج کو مغرب کی اذان آپ کو مینا میں ہو گئی تو آپ مینا سے نہیں نکل سکتے. مغرب کی اذان سے پہلے نکل گئے تو آپ کا حج ٹھیک ہے. اگر مغرب کی اذان یہاں ہو جائے تو پھر آپ کو 13 تاریخ کو کنکریاں مار کے ہی آنا ہوگی. یہ اگر آپ 12 تاریخ کو آتے ہیں تو آپ نے 21 اور 21 42 اور 7 49 کنکریاں مارنی ہیں. 21 آپ کے پاس ایکسٹرا بچ جائیں گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 12 کو ہی مار دیں، یہ آپ کو سہولت ہے اللہ کی طرف سے، آپ انہیں ختم کر دیں. لیکن اگر آپ 13 کو آتے ہیں تو پھر 70 کنکریاں ہی ماری جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ آپ کا حج اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا. اس کے بعد ایک چیز رہتی ہے، یہاں خواتین کا ایک مسئلہ ہے. اگر ان دنوں یعنی طواف افاضہ کے دن ایک عورت کو ایسے ایام سے گزرنا پڑتا ہے جب وہ نماز نہیں پڑھتی، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے امور تو انجام دے، طواف افاضہ کو پاکیزگی کے دنوں تک آگے کر دے. جب وہ پاکیزہ ہو تو اس وقت وہ طواف افاضہ کرے. اگر اس کی فلائٹ پہلے ہے تو وہ اپلیکیشن دے کے اپنی فلائٹ کو آگے کروا سکتی ہے، کیونکہ یہ حج کا اہم رکن ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے. تو اگر دوسری اس کی ایک دوسری جو ہے جدید طرز یہ ہے کہ بعض میڈیسن ایسی ہیں جس سے ان ایام کو وقتی طور پہ ختم یا مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو ایسا بھی خواتین کر سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک کام جو واپسی پہ رہتا ہے وہ ہے طواف وداع. یہ بھی حج کا ایک رکن ہے. یہ طواف وداع یہ ہے کہ جس دن آپ نے سارے کام کو نپٹا کے آپ نے واپس پلٹنا ہے تو سب سے آخری کام بیت اللہ کا الوداعی طواف کر کے واپس آنا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی خاتون یا مرد انتہائی بیمار، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، یا وہ ایسے ایام داخل ہو چکی ہے جس میں اس کے لیے بیت اللہ میں داخل ہونا ممکن نہیں، تو پھر اس پہ یہ جو طواف وداع ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے.
وہ اسے کیے بغیر واپس آ جائے تو اس کے حج میں نقص نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایک مجبوری کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ حج کے متعلق معاملات تھے۔ بیٹے وہ انہیں کہیں وہ چٹیں لائے ہیں کہ سوال و جواب کی چٹیں؟ جی آپ تقسیم کر دیے۔ اب یہ حج کے معاملے میں آگے ہے زیارت مدینہ۔ چونکہ نماز کے لیے وقت شاید تھوڑا ہی ہے، اب ہم سوال و جواب کی مجلس کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو زیارات ہیں ان کے متعلق گزارشات کریں گے۔ یہ حج کے متعلق ایک طالب علم کی حیثیت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات ملی